میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ صرف پنجاب ہی نہیں سندھ اور دیگر صوبوں کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہوں۔ او بھائی پہلے ایتھے کر لو، یہ خدمت نہیں ہے، راجواڑوں میں توسیع اور وسعت درکار ہے۔ پہلے پنجاب کے ساتھ تو جو کرنا ہے کر لو، پھر ادھر ادھر بھی دیکھ لینا۔ اچھا، خالد مسعود خان ہمارے ایک دوست ہیں، بہت عمدہ مزاحیہ شاعر اور کالم نگار ہیں۔ ان کا کل کا کالم تھا جہاز کیوں یاد آتا ہے۔ لکھتے ہیں حکومت کو اربوں روپے میں خریدے گئے لگژری جہاز کی یاد اس لیے آتی ہے کہ لاہور کی میٹرو بس والوں نے حکومت کو نوٹس دیا تھا کہ ہمارے پاس اب پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں، چند دنوں میں میٹرو سروس بند ہو جائے گی۔ ملتان ویسٹ کمپنی والوں کا ماتم علیحدہ ہے۔ صفائی کا عملہ گھروں سے کوڑا اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ پچھلے 2-3 ماہ سے ان کو تنخواہ نہیں ملی۔ ان کی گاڑیوں میں ڈلوانے کے لیے پیٹرول چاہیے اور پیٹرول کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ اچھا، جنوبی پنجاب کا واحد جو ہے وہ ٹریجری کیئر نشتر ہاسپٹل، اس کے باہر والی سڑک جو ہے کھدی ہوئی ہے، کام بند ہے، زندگی اور موت کی کشمکش جاری ہے، اور راستہ نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جتنا جو لبے ہے وہ تے گزارا کرو، وہ جو کر سکتے وہ کرو، وہ بہتری اگر کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ باقی صورتوں کی خدمت کہاں ہوتی ہے؟ دیکھو بات سنو، یہ ایک ایٹیچیوڈ کی بات ہے نا۔ حکمران خاندان اور خدا کی قسم ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ چند افراد پہ مشتمل ایک گھرانے کی ذمہ داری جس آدمی پہ ہوتی ہے، اس کے وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ حکمران خاندان تے ندیاں ٹائیاں تے سوٹ ہی نہیں کھلوندے، لیکن بہرحال یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محمد علی دورانی نے کہا کہ سب سے پہلے ہزارہ اور بھاولپور صوبہ بنایا جائے۔ یار پہلے اور بعد کا کیا ہے؟ کٹھے بناؤ، گل مکاؤ، چھیڑ چھاڑ بند کرو، اگر کرنا ہے تو کرو۔ دیکھو جب ابتدائی سٹیج پہ جب فیزز میں علاج ہوتا ہے، ایمنی چیرا پھاڑی شروع کر دے دی، ٹھیک ہے، ساری شریانیں بند ہونے کے قریب ہوں تو پھر بائی پاس، اوپن ہارٹ سرجری، یہ وہ سارا یہ مرحلہ وار ہوتا ہے۔ تو وہ آبادیوں پہ کنٹرول کا سوچو، جرائم، اور جرائم بھی ایسے جن کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور یقین نہیں آتا آدمی کو کہ یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے۔ تو نئے صوبے بنانے ہیں تو بناؤ، پہلے اور بعد کیا ہے؟ خیر کا کام ہے، شروع کرو۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے پارٹی فنڈز کی خود برد کے الزامات کے جواب میں کہا کہ سیاست میں عبادت کے لیے آیا ہوں، پیسے بنانے نہیں، جبکہ دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اکبر ایس بابر کے نام جیل سے پیغام بھیجا کہ ابتدائی دور کے ساتھیوں اور ناراض رہنما کو متحد کریں، جبکہ خبر کے مطابق اکبر ایس بابر نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اچھا دیکھو بات سنو، اس میں انٹرسٹنگ بات ہے۔ پہلے تو یہ ہے نا کہ پیسے بنانے نہیں آئے، اس ملک میں اصل عبادت ہے ہی پیسے بنانا، اسی کی آڑ میں سیاست میں بھی آتے ہیں، ورنہ ملک کا یہ حال ہوتا، ثبوت ہے ایک۔ اچھا، یہ جہاں تک تعلق ہے اکبر ایس بابر والی خبر کا، مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارا قومی کیریکٹر نہیں ہے۔ اگر درست ہے تو اگر عمران نے ایسی کو بات کی ہے تو وہ بڑا خوبصورت جیسچر ہے، کیونکہ یہ آدمی ایک برا بھلا کہتا رہا ہے، اس کے گریونسز ہوں گے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں یار، گھروں میں نہیں ہو جاتا، میاں بیوی کے درمیان چخ ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کے درمیان آرگومنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کو پوری زندگی کے لیے لٹکا دینا اور جواب میں میں اگین آئی ڈونٹ نو، خبر ہے کہ افواہ ہے یا کسی نے چھوڑی ہے، اس کا جو رسپانس ہے اکبر بابر کا، خبر کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی بڑا پازیٹیو ہے، یہ خوبصورت رویہ ہے۔ عمران نے اگر پیغام بھیجا ہے بہت اچھی بات ہے، اس نے اگر پازیٹیو طریقے سے ری ایکٹ کیا ہے بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو بات سنو، ہم سودے ہی بیچتے ہیں، نبی پاک کے بنیادی جو احکامات ہیں، لمبی چوڑی کہانیاں مت کرو،
قرآن پاک کو ترجمہ اردو انگریزی کے ساتھ پڑھ لو, سیرت النبی 5 7 10 20 گوروں کی کتابیں بھی ساتھ 2 4 وہ پڑھ لو, اور اس کے بعد بند کر لو آنکھیں اور کان اپنے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں تھوڑا وہ دینا ہے, ایک لائسنس یا وہ وٹ ایور مارجن دینا, اکوموڈیٹ کرنا, یا زیادتی بھی ہو اگر اس کو بھلا دینا, یہ خوبصورت بات ہے. کچھ روز قبل وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ نہیں میرٹ اور روزگار چاہیے, جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ صرف مشین ہوگی, ہمارے لیے لیپ ٹاپ مشن ہے. سبحان اللہ بھائی, کیا مشن کڈے ہے. 26 کروڑ بھکے ننگے بے روزگاراں دے وزیر اعظم دا مشن دیکھو. اچھا مشن کو مارو گولی, کوئی مشین ایجاد کی ہے پورے عالم اسلام نے. جو زندگیاں یہ دنیا آج گزار رہی ہے, عالم اسلام جس میں سر فہرست ہے, دوسری بڑی آبادی ہے ان کی, تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ سولر تیل اور گیس زمین میں اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا, کس نے نکالا ہے؟ وہ کہاں سے اٹھا کے تمہیں یہ فلش سسٹم اور یہ اور وہ سارا ڈرلنگ کر کے سمندر کے سے تیل نکال رہے ہیں. اچھا یہ مشن ہے تو سبحان ہی اللہ بھائی, نہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. پھر لے دے کے مشن کیا ہے؟ لیپ ٹاپ کیا ہے؟ جسٹ اے مشین. مشینیں بنانے کی طرف آؤ, وہ نسلیں پیدا کرو. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پہ مجموعی قرضے اور واجبات ریکارڈ, اس میں بڑھوتری کے بعد 99,587 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. مالی سال 25-26 صرف ایک سال میں قرضوں اور واجبات میں 5,200 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. کمیشن بنانا کوئی چاہیدہ بناؤ, لیپ ٹاپ یہ کمیشن ہے. یہ بالکل ایمی بس چل چلاؤ والا کام ہے. حسن صاحب, دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق مہنگائی بے روزگاری کے باعث مزید 3,17,000 ڈاکٹرز, انجینئرز اور IT ایکسپرٹس ملک چھوڑ کر چلے گئے. کمال ہے یار. پچھلی خبر میں آپ نے کہا تھا یہ وزیر اعظم فرما رہے ہیں لیپ ٹاپ مشین نہیں مشن ہے. اے لوگ کہڑے مشن تے گئے نے بھائی؟ یہ تھوڑے لیپ ٹاپ چھڈ کے ملک, بات سنو, اتنا پینفل ایکسپیرینس ہے, موت آنی ہے, جو مرضی کر لو. میری زندگی کا ٹوٹل تجربہ یہ ہے کہ جلا وطنی خود ساختہ ہی کیوں نہ ہو, اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوتا. میں جب ضیاء الحق کی جیل شیل کاٹ کے, تو میں اس کے بعد حالات ٹو گو ٹو سعودی عربیہ, تو میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میں لکھنے پڑھنے پہ لعنت بھیجوں گا. دمام ایئرپورٹ پہ اترتے ہی بے ساختہ میرے ساتھ کیسر یوسف تھا, اختر یوسف صاحب جنہوں نے وہ ان کی فلم بھی ایک بڑی چکوری کے گانے وانے لکھے, ان کا بیٹا بھی تھا اور ایک دو دوست تھے. ان کو پتا تھا کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھنا پڑھنا نہیں. جو پہلا شعر لکھا, بدن لے کر چلا ہوں جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں, وطن سے دور ہوں پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. یاد رکھو ان کو, یہ جلا وطنیاں, ان کے ذمہ داران کون ہیں؟ وہ بھائی دھرتی ماتا, مادر وطن, جنہوں ماں چھڑنی پہ جائے. کیا مشن اٹھائے پڑتے ہیں, وہ اچھا ہے, باقیوں کا بس نہیں چل رہا. 4 مہذب ملک اگر اپنے اجازت دے دیں یہ ملک خالی ہو جائے, سوائے بوڑھے, بے روزگار, بیمار, یہ وہ اس طرح کے رہ جائیں گے, یا بچے رہ جائیں گے, نابالغ رہ جائیں گے, ملک خالی ہو جائے گا. یا وہ جنہوں یہ دیہڑیاں لگی ہیں, جن کو راس ہے, ختم. چلیں. حسن صاحب کہتے ہیں کہ تصویریں بولتی ہیں, یہ تصویر کیا بول رہی ہے؟ یہ تصویر پاکستان کی تاریخ بیان کر رہی ہے اور مکمل بیان کر رہی ہے. اور ان دونوں بزرگوں کی ایج تقریباً پاکستان سے ملتی جلتی ہوگی. میرا اسیسمنٹ ہے 2-4 سال کا فرق ہو سکتا ہے. یہ ہے جشن آزادی.
ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ वन व्हीलिंग कर रहे हैं, नच रहे हैं, टप रहे हैं, हालांकि सबको सबका पता है ये एक तस्वीर पाकिस्तान के यौम आज़ादी की पूरी बैकग्राउंड है। तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। वो 14 अगस्त पे चला करती थी, पता नहीं आजकल चल रही हैं कि नहीं। लुटे पुटे काफिलों की तस्वीरें हॉन्ट करती हैं। एक किताब है, डेथ हो गई उसके ऑथर की, जब अमृतसर जल रहा था। उसमें क्या क्या कुछ जला, और वो सिर्फ अमृतसर की कहानी नहीं है, लेकिन वो चूंकि अमृतसरिये थे, उन्होंने वो किताब लिखी थी। अच्छा, और मुझे समझ नहीं आती, तुम्हारे वजीर आजम ने, मैं 1-2 दिन पहले, ये पता नहीं कल की बात है, परसों को, तो याद ही नहीं रखता, 14 अगस्त को शान शौकत से मनाएगी। केड़ी शान शौकत? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ शान भी है, शौकत भी है, तुसी मना लेना। जिन्होंने को है ही नहीं, और इनके पास तो खाने को रोटी नहीं है। तो बाइशां तजीनो आराइशां आनियां जानी। मैं आज ही कहीं सुन रहा था टीवी पे, को पता नहीं कौन से, किसी अच्छे डेनमार्क कमर्शियल फ्लाइट पे उनके वज़रात ट्रैवल कर रहे हैं। हम किन के बारे से? सैयदुल कौम खादमुहुम, कौम का सरदार। जाओ इधर मिडल ईस्ट में, आप भी सैयद हो, बताओ वो मर्द को या सैयदी ऐसे करके बुलाते हैं। तो कौम का सरदार या मुहतरम या फलाना जो भी होता है, उसका खादम होता है। खादम ने, इनका क्या मिलता है आम आदमी के साथ? आम आदमी का कद कम होता जा रहा है, हो चुका है। इनके देखो, सबको सब कुछ पता है, लेकिन मुठ रखी ही है। तो कौम सारी किसी मुस्तफा कमाल का इंतजार करे, लेकिन वो तुर्कां च ही हो सकता, साढ़े च की होना। चलो अगली खबर। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की बेटी को रिटायरमेंट से 1 रोज कबल 3 बरस के लिए प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। शुक्र करे कायम अली शाह को ताहयात वजारत आला नहीं मिली थी, ये तो बड़ी मामूली बात है। अच्छा, अवाम कायम रहें न रहें, ये कायम रहते हैं, इनके किले मजबूत हैं, फिर काबिल है फलाना है। अच्छा, बाकी पागल हो जाते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, 60 की लिमिट नहीं रही, बढ़ा दी गई। लेकिन यहां तो ये टिपिकल एक वारदात है। इनकी बेटियों ने नहीं, इनके बेटों ने नहीं अगर होना तो किसने होना है? और काबिलियत के पहले रूल्स को डिफाइन कर लो, मुंह चुक के गल कर देंगे हमें। पहले पता नहीं कितने साल कौन सी काबिलियत, लेकिन ये कोई सवाल नहीं है, यहां है ही ये कुछ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एम ही नहीं बद्दो आया हुआ खिता, ये किस चीज की कमी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। चूंकि इंसाफ नहीं है, मैं सिर्फ अदालती इंसाफ को नहीं रो रहा, यानी इनके दिलों को भी हाथ नहीं पड़ते। ये कभी लेट के सोचते नहीं कि अगर 6-8 का घराना है और इतनी सी इनकम है, वो जिंदा कैसे होते होंगे? 25 रुपए की रोटी है, 6-8 आदमी का खानदान है, कोई बीमारी है, कोई खौली का किराया है, कोई फलाना है, टमकाना है। नहीं, ये वो कहानी है जो अभी आपने बुजुर्गों की, वो मियाँ बीवी को वो तस्वीर नहीं दिखाई आपने, वो तस्वीर है, हमारी असली तस्वीर वही है।